شوہر کے ذمے گھر کے باہر کی ذمہ داری ہے. وہ کمائے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیف برداشت کرے گا، موسم کی مار جھیلے گا، اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کے لائے گا. کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی کہ شوہر جو کام کرتا ہے، جو محنت اور مشقت کرتا ہے، اگر بیوی دیکھ لے تو کبھی شوہر کو دکھ نہیں دے گی. آج ہمارے یہاں شوہر 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے لوم چلانے پر. بولنا آسان ہے 12 گھنٹہ، لیکن 12 گھنٹہ اس طرح کہ مسلسل چلتے رہنا، لوم کے آگے سے، لوم کے پیچھے سے، پھر جھک کر کے کام کرنا، چل کر کے کام کرنا، محنت مشقت کرنا. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کوئی معمولی نہیں کام نہیں ہے. اگر بیوی شوہر کی محنت اور مشقت دیکھ لے تو انشاءاللہ شوہر کو کبھی دکھ نہیں دے گی. اور امور خانہ داری انجام دینے میں بیوی جتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اگر شوہر اس کو سنجیدگی سے دیکھ لے اور احساس کر لے تو بیوی کو کبھی تکلیف نہیں دے. یہ محسوس کرنے کی بات ہے. ایک بادشاہ تھا، شہزادہ اللہ نے عطا کیا. تو ایک رات بادشاہ کہنے لگا کہ یہ شہزادہ آج رات میرے پاس سوئے گا. تو ملکہ نے کہا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں، آج ہم رات بھر بچے کو اپنے پاس رکھیں گے. بیوی ملکہ نے اجازت دے دی. رات میں بچہ اٹھا، بھوک لگی، اس نے دودھ مانگا، اس نے دودھ کی بوتل دی. اس نے دودھ منہ میں لیا اور نکالنے کے بعد کہا کہ اس میں پانی ملاؤ. اب بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ دودھ ہے، جو جیسا ہے اس کو ایسے ہی پیو، اس میں دودھ نہیں ملایا جاتا. بولے نہیں، اس دودھ میں پانی ملاؤ. اب بادشاہ نے اس میں پانی ملا دیا. اب جب دوبارہ بچے نے بوتل منہ میں لی تو نکال کر کے بولنے لگا دودھ میں سے پانی نکالو. یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ملتا جلتا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جو صاحب اولاد ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. بچہ بولے تو بادشاہت والی زندگی ہوتی ہے بچپن کی. چاہے غریب کا بچہ ہو لیکن اس کے لیے شہزادے سے کم نہیں. اب یہ تو بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا شہزادہ تھا. اس نے کہا کہ اب دودھ میں سے پانی نکالو. بادشاہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، اس کا پارا چڑھ گیا. اس نے جو ڈانٹ لگائی تو بچہ رونے لگ گیا. اب جب رونا شروع کیا تو چپ نہیں ہو رہا تھا. ملکہ کو آنا پڑا اور بچے کو لے کر کے جانا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کبھی کھانا پکا کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کھانا پکانا کتنا مشکل کام ہے. کبھی کپڑا دھو کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کپڑا دھونا کتنا مشکل کام ہے. گھر کی صاف صفائی کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ گھر کا صاف ستھرا رکھنا کتنا مشکل کام ہے. ہم لوگ آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد ہمارا تو اپنا رواب ہوتا ہے نا، یہ ادھر کیوں پڑا ہے، یہ ادھر ایسا کیسا ہے، ایسا یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. گھر میں رہ کر کے دیکھو بچوں کو سنبھالتے ہوئے گھر کا سارا کام کاج بیوی کو کرنا ہے اور وہ روزانہ کرتی ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں. روٹی پکا کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کتنا مشکل کام ہے. اور یہ کام بیوی دن میں کئی مرتبہ کرتی. صبح ناشتہ سب کے لیے بنانا، دوپہر کا کھانا بنانا، رات کا کھانا بنانا، سب کو کھلانے کے بعد سارا سامان سمیٹنا، سارے برتن دھونا، اس کو ٹھکانے سے رکھنا. اور اس میں دوسرے کام بھی رہتے ہیں نا گھر میں.
تو کبھی گھر کے اندر بیوی کے کام کاج کو، اس کی محنت مشقت کو شوہر دیکھ لے اور محسوس کر لے تو وہ کبھی بیوی کو تکلیف نہیں دے گا. یہ رشتہ قاعدے قانون سے نہیں، احساس، عزت اور پیار محبت سے چلتا ہے. شوہر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے. کہیں جانا ہو شوہر سے پوچھ کر کے جائے. جب تک نکاح نہیں ہوا تھا بچی کے ذمے اپنے ماں باپ کی اطاعت تھی. وہ اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں تھی، ان کے گھر میں تھی. ان کی اجازت کے بغیر کہیں جانا اس کے لیے شرعاً درست نہیں تھا. اب نکاح کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلے شوہر کا حق ہے. ماں باپ کا حق بھی اب 2 نمبر پر چلا گیا. سب سے پہلے شوہر کا حق ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے کمرے خاص میں نہ آنے دے. شوہر جس کو پسند نہ کرتا ہو اس کو اپنے گھر نہ بلائے، اور اگر آئے تو اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور شوہر کو اگر جسمانی ضرورت ہو تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ چولہے پر ہو بیوی اور روٹی پکا رہی ہو اور شوہر بلائے تو انکار نہ کرے. اپنے آپ کو شوہر کو ایک مرتبہ سپرد کر دیا، یہ سپردگی کامل اور مکمل ہونی چاہیے. شوہر کو کبھی ناراض نہ کرے اس معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت ہے جس عورت کو شوہر نے اپنے بستر پر بلایا اور اس نے انکار کر دیا. ساری رات اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے صبح ہونے تک. بیوی کے ذمے یہ ضروری ہے، شوہر کی اطاعت ہر معاملے میں ہونی چاہیے. شوہر کی عزت کرے، اس سے آواز اونچی نہ کرے، شوہر کے آگے نہ چلے، جس چیز سے شوہر منع کر دے وہ کام نہ کرے، جس کام کے کرنے کا حکم دے اسے بجا لائے. کسی نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ بیوی کے ذمے کھانا پکانا ضروری ہے. میں نے کہا ضروری سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بولے اگر وہ نہیں پکائے تو گنہگار ہوگی. بولے گنہگار نہیں ہے. گھر کا تمام کام کاج ہو جائے یہ کروانا شوہر کی ذمہ داری ہے. کھانا پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کو سنبھالنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. کپڑا دھونا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. گھر کا صاف ستھرا رکھنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن بیویاں یہ سب کچھ کرتی. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کا انتظام وہ کرے. شوہر کی ذمہ داری ہے کپڑے وہ دھوئے یا دھلوائے. شوہر کی ذمہ داری ہے گھر کو صاف ستھرائی کسی اور سے کروائے. گھر میں نوکر رکھے، نوکرانی رکھے. ہمارے یہاں تو مالداروں کے یہاں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا. سارا کام سیٹھانی کرتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے سیٹھانی کرواتی ہے. اتنا کہنے کے بعد اس سے میں نے کہا کہ بیوی اگر بیمار ہو تو اس کا علاج کروانا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے بیوی جب یہ نہیں کرے گی تو شوہر وہ نہیں کرے گا. جب شوہر اپنی ذمہ داری آگے بڑھ کر کے پوری کرتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ سارے کام جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو پورا کرے تاکہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کے کس کی بیٹی اور بہن ہو سکتی؟ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں سارا کام خود کرتی تھی. گھر میں جھاڑو برتن کرنا، چکی سے آٹا پیسنا. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے، آٹا خود پیسنا پڑتا تھا. حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. کھانا پکانا، جانوروں کا دودھ دونا، یہ سب کام حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کرتی تھی. تو کسی کی بہن بیٹی اس سے اتنے مقام و مرتبے والی تو نہیں ہو سکتی. جب حضور نے اپنی بیٹی سے یہ سارا کام کروایا، اپنی بیویوں سے یہ سارا کام کروایا، یا یوں کہو کہ حضور کی بیٹی نے یہ سارے کام کاج کیے، حضور کی بیویوں نے یہ سارے کام کاج کیے، تو تمہاری بہن بیٹی بیوی ان سے مقام و مرتبے میں بڑی تو نہیں ہے؟ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. قاعدے اور قانون کی بات ہو تو پھر شوہر سال میں 2 جوڑے کپڑے بنوا دے، 2 وقت کی روٹی دے دے، شوہر کی ذمہ داری ختم. رہنے کا ٹھکانہ دے دیا، 2 روٹی دے دیا، 2 جوڑے کپڑے دے دیا، اس کی ذمہ داری ختم. مگر گھر ایسے چلے گا نہیں. تو شوہر کے حقوق تو ہیں، اور شوہر کے حقوق جو بیویاں ادا کرتی ہیں، شوہر کے چشم ابرو کی منتظر رہتی ہیں، شوہر کی التفات احساس کا انتظار کرتی ہیں، شوہر کے لیے کھانا بنا کر کے رکھتی ہیں، شوہر کے لیے کپڑے دھو کر استری کر کے تیار رکھتی ہیں، شوہر کے لیے آنے سے پہلے سارے کام کاج کر کے دیتی ہے. ظاہر بات ہے جب یہ سارے کام بیوی کر رہی ہے اور شوہر احساس کرے تو اسے پتا چلے گا کہ یہ ذمہ داری کتنی مشکل ہے. تو شوہر کبھی بیوی کو تکلیف نہیں دے گا. اور جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یہ شوہر کا حق ہے بیوی پر. جب یہ گھر میں ہے، اب ظاہر بات ہے 24 گھنٹہ شوہر گھر میں نہیں رہے گا، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے جائے گا. جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. گھر کا کوئی سامان، شوہر کی کوئی ملکیت ضائع نہ ہو. اس طرح کے امور کو انجام دینے سے زندگی خوشگوار گزرتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایک ایک بات کی اتباع کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے شاندار زندگی عطا کی. آج ہم لوگوں کو اللہ نے جو حیثیت عطا کی ہے، ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، مالی اعتبار سے ہماری زندگی ماضی کے لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بیویوں کا خیال رکھیں، بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کا خیال رکھیں. اور اپنی ذمہ داری تو ہم پوری کرتے ہیں. اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں اگر بوقت ضرورت زیادہ ذمہ داری سے زیادہ کام کرنا پڑے، ذمہ داری سے بڑھ کر کے ہمیں کچھ کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. شوہر اپنی حیثیت سے زیادہ بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی معاملہ بیویوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. ان امور کی انجام دہی میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں تو ان سارے کاموں کو انجام دینے پر اللہ ہمیں اجر بھی دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.